الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، گزشتہ حلقات سے الحمدللہ ہم لوگ عباد الرحمن کی صفات پر گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عباد الرحمن کی صفات کیا ہیں، اور ان صفات سے متصف ہونے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ان صفات میں سے 3 صفات کا ذکر اس سے پہلے حلقات کے اندر ہو چکا ہے، اس سے پہلے کے جو حلقات گزرے ہیں اس میں بالتفصیل ہو چکا ہے۔ چوتھی جو صفت ہے الحمدللہ اس پر ہم لوگ گفتگو کرنا شروع بھی کر چکے ہیں۔ وہ صفت یہ ہے کہ عباد الرحمن وہ عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مگر ساتھ میں خوف بھی ہوتا ہے، ساتھ میں ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں جو ہے ان کی یہ نمازیں رد نہ کر دی جائیں، کہیں ان کی یہ عبادتیں ان پر واپس نہ کر دی جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبولیت کا درجہ نہ پائیں۔ ایسے کام کے لیے اللہ کا خوف ان کے سینے میں ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ تو میں نے اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے خوف کی کیا فضیلت ہے، جو عباد الرحمن کی ایک بہت بڑی صفت ہے، ہمیشہ لرزتے رہتے ہیں، ہمیشہ خوف میں رہتے ہیں، کیا صفتیں ہیں، کیا کریں گے تو ہمارے اندر خوف آئے گا، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کچھ باتیں میں نے گزشتہ حلقے کے اندر شروع کی تھی۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں ان باتوں کو مکمل نہیں کر پایا۔ چلیے آج ہم ان باتوں کو مکمل کرتے ہیں، اور جہاں سے ہماری بات ختم ہوئی تھی وہیں سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بہت بڑے محدث جن کا نام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جنگل کے اندر یہ بڑے عیش و عشرت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، باقاعدہ مگن تھے اپنے کاموں کے اندر۔ ایک گزرنے والے آدمی نے ان کے سامنے سے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اور ان کے سینے میں ایک ایسا خوف پیدا ہوا، ایسا لرز گئے، ایسا ڈر گئے۔ الحمدللہ عبداللہ بن مبارک اس کے بعد ان کی ساری زندگی بدل گئی، ساری زندگی تبدیل ہو گئی۔ میں یہی بولنا چاہوں گا ناظرین سے، ہمارے سامنے بھی خوف کی بے شمار آیتیں گزرتی ہیں، خوف کی بے شمار احادیث گزرتی ہیں، خوف الہی کے تعلق سے بے شمار واقعات ہمارے سامنے گزرتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ آیت کریمہ یہ تھی ناظرین کہ وہ قرآن مجید کی سورہ حدید کی آیت تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا مسلمانوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ ابھی ٹائم نہیں آیا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ ابھی کب تک وہ اسی زندگی میں مگن رہیں گے، کب تک وہ یہی بدمست زندگی گزارتے رہیں گے؟ لوگوں سے کہا جائے کہ بھائی چلیے نماز پڑھیے، چلیے اچھے ہو جائیے، لوگ کہتے ہیں نہیں شیخ کچھ سال جانے دیجیے، 40 سال کے بعد میں یہ کروں گا۔ وہ وقت مانگتے ہیں۔ قرآن مجید پوچھ رہا ہے الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے لرزہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگیں؟ یہ آیت کریمہ عبداللہ بن مبارک نے سنی تھی، ماشاءاللہ ان کا دل ڈر بھی گیا تھا اور انہوں نے اپنی زندگی بھی تبدیل کر لی تھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک شخص سن کر اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں، کیا آپ اپنی زندگی کو بدلیں گے؟ کیا آپ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں گے؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر پیدا ہو سکتا ہے؟ یقیناً میرے بھائی پیدا کیجئے، اگر کرنا چاہیں تو ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے دلوں کو ڈرانے کی کوشش کیجئے، کچھ آیتیں سنیے، اللہ سے ڈرنا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے، ایک بہت بڑے عالم ہے، نام ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں ڈر جو ہے، ڈر ایک عبادت ہے، خوف ایک عبادت ہے، سوائے اللہ کے کسی سے ڈرنا جائز نہیں۔ سمجھ رہے نا؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ان کا لفظ پڑھ دیتے، الخوف هو العبادہ ولا یلیق الا للہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خوف عبادت ہے، ڈر عبادت ہے،
اور سوائے اللہ کے کسی کے آگے ڈرنا نہیں چاہیے آدمی کو، کسی سے نہیں ڈرنا ہے، کسی سے ڈرنا جائز ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، میں اس کے لیے سورۃ الاحزاب کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تعلق رکھنے والی ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے بارے میں ذکر کرتا ہے، غور سے سنیے گا، اور اس کے بعد دنیا میں کسی سے ڈرنا چھوڑ دیجئے۔ کیوں ڈرتے ہیں ہم؟ ڈر تو عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے۔ اگر ہماری گردن بھی کٹ جائے ہم تیار ہیں، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی کے آگے جھکیں گے نہیں ہم۔ اس مسئلے میں تو بڑے اہم ہے، بڑے الرٹ ہے، لیکن ویسے ہی عبادت ڈر بھی ہے۔ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر سب سے ڈرتے ہیں ہم، یہ شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے ڈرنا شرک ہے، کبھی نہ ڈریے گا۔ اور سنیے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ۔ صحابہ کرام کی عادت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے نبی سے سنتے ہیں اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ اللہ اکبر، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں صحابہ کرام۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، ڈرنا ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کسی سے نہیں ڈرنا۔ کیوں بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اونٹنی کے پیٹھ پر بٹھا کر بہت ساری نصیحتیں کی، اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی، ابن عباس جو تقدیر کا قلم ہے وہ سوکھ چکا ہے، ساری دنیا مل کر بھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری دنیا مل کر بھی اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا کہ اللہ چاہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے ساری دنیا مل کر بھی اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا کہ اللہ چاہے۔ جب دنیا والے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں تو پھر دنیا والوں سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں ڈرے دنیا والوں سے؟ کسی سے نہیں ڈرنا۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کے آگے سر نہیں جھکانا، کسی سے ڈرنا نہیں، یہ قرآن مجید کہتا ہے۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اس کی فضیلت پہلے قرآن سے معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد احادیث سے معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رہا وہ آدمی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جب ڈر اس کے سینے میں آیا اس نے جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، قرآن کہتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر اگر کسی انسان کے اندر آ گیا اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، قرآن مجید کہتا ہے اس ڈر کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے جہنم سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ڈر کے تعلق سے قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں، میں کچھ احادیث آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ احادیث میں سب سے پہلی حدیث کئی مرتبہ الحمدللہ یہ حدیث آپ نے سنی ہے، 7 قسم کے لوگ جو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہیں گے، جب کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، میں 7 کا نام نہیں لوں گا۔ آپ سنیں گے حضرت یہ بات تو ہم نے بار بار سنی ہے، 7 قسم کے لوگ، میں صرف ایک آدمی اگر آپ چاہتے ہیں تو شاید بول بھی دوں میں 7 قسم کے لوگ کون ہیں، ایسے انگلیوں پر گنا دیتا ہوں، اور جو میری دلیل ڈر کے بارے میں ہے اس پر ذرا زور دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، والشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہے۔ چوتھے نمبر پر ورجلان تحابا فی اللہ واجتمعا علیہ، بڑی بہترین سی بات ہے، اس پر مجھے 2 باتیں بولنے دیجیے آپ، حالانکہ ڈر سے تعلق رکھنے والی نہیں ہے۔ 2 لوگ جو آپس میں دوستی کرتے ہیں، ان کی دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اگر ایسا کوئی دوستی دنیا میں کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچوں سے جگہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے، بڑی بہترین سی بات۔ میں نوجوان دوستوں سے اس لیے کہ بات دوستی کی ہے، آگے آ رہا ہے ہمارا موضوع، خوف کا موضوع آگے آ رہا ہے، بات کبھی کبھی بیچ میں اہم آ جاتی ہے، بتانا ضروری پڑتا ہے۔ نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا دوستی ایسی کریں
جو مرنے کے بعد بھی کام آئے، اور یہاں تک کام آئے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں بھی دوست بن کر رہے۔ لانگ ہونی چاہیے نا دوستی، چپل بھی خریدتے تو پوچھ کے خریدتے۔ جی ہاں، لانگ چلتا ہے کیا؟ ہاں برانڈڈ ہے، لمبا چلے گا، زیادہ بھی پیسے لگیں گے تو زیادہ چلے گا نا۔ میں آپ سے کہتا ہوں نوجوان دوستوں، ایسی دوستی کرو، الحمدللہ ایسی دوستی کرو اتنی لمبی چلے، دنیا میں بھی چلے، قبر کے اندر بھی چلے، مرنے کے بعد قیامت میں عرش کے سائے میں بھی چلے، اور جنت کے اندر جانے کے بعد بھی ماشاءاللہ وہاں بھی وہ آدمی تمہارا دوست رہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ۔ ناظرین انشاءاللہ تعالی اس حدیث کو میں بریک کے بعد آپ کے سامنے مکمل کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ ایک حدیث کا ذکر کر رہے تھے۔ اس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کیا ہے، مگر حدیث میں 7 قسم کے لوگوں کا ذکر تھا، اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا صرف وہ ایک آدمی کا ذکر کرنے کے بجائے سرسری طور پر اگر 7 کا بھی ذکر ہو جائے تو ہمارے لیے، ہمارے علم کے لیے بہتری ہو جائے گی۔ میں نے الحمدللہ 5 کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ ابھی 6 جو آدمی ہے میں ان کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ۔ اللہ اکبر۔ فقال انی اخاف اللہ۔ یہی ہماری دلیل ہے، یہی ہماری دلیل ہے۔ ایک آدمی ہے، اسے کسی خوبصورت، مالدار ترین، اچھے خاندان والی عورت نے اس کو بلایا زنا کے لیے، مگر اس نے ڈر کے یہ کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ بڑے خوش نصیب آدمی ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز نصیب فرمائے۔ بڑی عورت، بڑے خاندان کی عورت۔ جی ہاں، ہماری تو مثالیں ایسی ہیں، کوئی بھی اگر ناچنے والی کوئی بھی ایک عورت ہمیں دیکھ لے، ہم سے ہاتھ شیک کر لے، ہمارے تو پھول کھل جاتے ہیں۔ لوگ 10 جگہ بولتے پھرتے ہیں، حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بڑی عورت کسی انسان کو بلائے، کسی مسلمان کو دعوت زنا دے اور وہ یہ کہے کہ نہیں یہ بڑا گناہ ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اسے کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم ہی رہیں گے، بہت کم ہی رہیں گے۔ یہی دلیل ہے میری، اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے آدمی اس گناہ کو چھوڑے گا، اللہ کے خوف سے آدمی وہ زنا کو چھوڑے گا۔ مجھے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث بطور دلیل آپ کے سامنے پیش کرنے دیجئے، اسی خوف الہی کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے بارے میں، مگر وہ پیش کروں گا میں اس حدیث کو مکمل کرنے کے بعد۔ 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ خوف کے بارے میں رحمان کے بندوں کی صفت ہے، ان کے سینوں میں خوف ہوتا ہے، کیسے خوف، اس کی فضیلت کیا ہے، وہ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک آدمی جو 7ویں نمبر کا ہے، اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ بڑی بات ہے نوجوانوں، مسلمان ناظرین، یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ 4 لوگوں کے سامنے آدمی آرام سے روتا ہے، تقریر کرتے کرتے رو دیا، تقریر سنتے سنتے رو لیے، اللہ اکبر، تقریر تو بازو رکھیے، سیریل دیکھتے دیکھتے روتے ہیں لوگ، فلمیں دیکھتے دیکھتے روتے ہیں لوگ۔ اگر عورتوں کا تو مسئلہ ہی نہ پوچھیے، 4 عورتیں رو رہی ہیں، 5ویں عورت آتے آتے روتی ہے، بعد میں پوچھتی ہے کیوں رو رہے ہیں۔ جی ہاں، وہیں سے 4 عورتوں کو روتی ہوئی دیکھی، 5ویں عورت آتے آتے روتی ہے، پہلے روتی ہے بعد میں پوچھتی ہے کیوں رو رہے ہیں۔ 4 لوگوں کے سامنے تو رونا ہے عام، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات ہے ذکر اللہ خالین، اکیلے میں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اللہ دیکھ رہا ہو، اکیلے میں اٹھے رات میں، ذکر اللہ خالین، اور اکیلے میں آنکھوں سے آنسو گرے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے خوف سے جو روتا ہے آدمی، اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ایک چیز جو میں بیچ میں بتانا چاہتا تھا آپ سے، حدیث مکمل کرنے کے بعد، بڑی پیاری سی بات ہے، وہ بھی خوف سے تعلق رکھنے والی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ 3 لوگ ایک بار سفر میں گئے، زور سے بارش آئی، تینوں جا کر کے ایک غار میں چھپ گئے۔ بڑی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، 2 حلقے بھی اس حدیث کے لیے کافی نہیں ہے صحیح معنی میں، لیکن خوف ہے نا، ایک چیز ہوتی ہے خوف، بڑی بابرکت اور بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ خوف ہمیں عطا فرمائے، ہمارے سینے کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میرے بھائی، وہ حدیث سے پہلے
صحابہ کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوف دلاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کپڑا ایسا اٹھا کے صحابہ ایسا ڈال لیتے چہرے پر، جیسے بچہ روتا نا ایسے آوازیں آتی صحابہ کی. کون رو رہے ہیں دکھتا نہیں تھا مگر روتے تھے، بچے رونے کی طرح آوازیں آتی تھی، اندر سے آوازیں آتی تھی، بس روتے رہتے تھے صحابہ اکرام. آج ایک ہم بھی ہیں، اللہ کی اس کے رسول کی باتیں ہمیں سنتے ہوئے کبھی کبھی رونے کی جگہ پہ معاف کیجیے گا سونا آتا ہے، معاف کیجیے گا مجھے. ایک صحابہ تھے بچوں کی طرح کپڑے چہرے پہ ڈال کے روتے تھے، اور ایک ہم ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی جب باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں نیند آتی ہے اور ہم بار بار واٹ از دا ٹائم دیکھتے رہتے ہیں. ہم یاد رکھیے گا، اس حدیث کو سنیے، اس واقعے کو سنیے گا. 3 لوگ جا رہے تھے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، بڑا اچھا واقعہ. ایک غار کے اندر پناہ لینے کے لیے اندر گئے، زور سے بارش آئی، بجلیاں زور سے چمکی، بچنے کے لیے غار کے اندر چلے گئے. ایک بڑا سا چٹان آیا اور اس غار کے دروازے کو بند کر دیا. غار کا جو سرانہ تھا بند ہو گیا. بارش تو رک گئی، باہر نکلنے کا راستہ نہیں، کسی کے پاس نہیں، اور چٹان اتنا وزن ہے کہ تینوں مل کے بھی ڈھک لے تو چٹان ہٹ نہیں رہا ہے. بڑی بات اس میں ہے. میں کہتا ہوں یہ پورے حلقات کی جان ہے یہ حدیث. میں جتنے بھی حلقے عباد الرحمن پر دوں گا یہ تمام حلقوں کی جان ہے یہ حدیث. سن لیجئے، الحمدللہ سنے ہیں آپ. میں جانتا ہوں یہ حدیث کوئی نئی نہیں ہے، لیکن ایک بار اور سنیے گا، ایمان تازہ ہوتا ہے. جی ہاں، ایک آدمی فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کے لیے گر گیا، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے ماں باپ تھے، میں جو ہے بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا. خوف سے ہے تعلق اس کا، ہمارے ٹاپک سے بھی تعلق ہے اس کا ماشاءاللہ. بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا میں، اور میری عادت تھی، میں نے یہ طریقہ بنا رکھا تھا، بکریاں چرا کر واپس آنے کے بعد اس کا دودھ نکالتا، پہلے میرے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد میرے بچوں کو پلاتا، پھر بیوی وغیرہ ہم پیتے. میری زندگی میں یہی طریقہ تھا. ایک دن ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ دعا مانگ رہا اندر ہو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں گیا، جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ سو گئے ہیں. معمولی بات نہیں ہے یہ. دودھ کا پیالہ لیا میں، ماں باپ کے سر کے قریب آیا، ان کو جگانا میں نے مناسب نہیں سمجھا. ماں باپ کو جگانا بھی بے ادبی ہے، ان کی پوری نیند ہونی چاہیے. میں دودھ کا پیالہ لے کر میرے ماں باپ کے سر کے پاس کھڑا رہا. میرے بچے میرے پیر میں آ کر بلک رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے. میں نے یہ سوچا کہ پہلے پلاؤں گا تو ماں باپ کو، بعد میں بچے ہیں. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے. صبح ہو گئی، صبح تک میرے ماں باپ جاگے نہیں. صبح میں پہلے ماں باپ کو پلانے کے بعد میں نے میرے بچوں کو پلایا اور میں خود پیا. اے اللہ، اگر یہ کام تجھے پسند ہے تو اللہ یہ چٹان کو ہٹا دے. ہٹ گیا چٹان، اللہ کو پسند تھا کام. صحیح بخاری میں ہے حدیث، چٹان ہٹ گیا. دوسرا آدمی، یہی ہے اصل میرا موضوع، یہی مجھے دلیل دینی ہے. اس نے کہا اندر سپڑ گیا ہے، اے اللہ میں مالدار تھا، مجھے ایک عورت بڑی پسند تھی، زندگی میں بہت چاہتا تھا اس کو، میرے چاچا کی بیٹی، مقدس حدیث میں بہت زیادہ چاہتا تھا میں، لیکن مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا اس کے ساتھ ملنے کا. ایک مرتبہ اس کی مجبوری آئی، اس نے کچھ پیسہ مانگا مجھ سے، میں نے اسے پیسہ دیا، مگر ایک شرط پر، اس کی مدد ایک شرط پر میں نے کی کہ وہ جو ہے میری ضرورت پوری کرے گی. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اگر اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہوتی تو میں یہ بیان ہی نہیں کرتا. وہ ضرورت پوری کرے گی میری. میں نے اسے پیسہ دیا، وہ بیچاری مجبور تھی، وہ تیار بھی ہو گئی. یہی ہے اصل دلیل. جب ہم نے دروازہ بند کر لیا، پردے ہم نے ڈال لیے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم اکیلے کمرے میں ہم دونوں موجود ہیں، وہ عورت جو ہے ایک لفظ اپنی زبان سے کہتی ہے، اتق اللہ. کیا لفظ ہے بھائی؟ اتق اللہ. کوئی نہیں دیکھ رہا ہم کو. وہ عورت کہتی ہے تو نے پیسہ دیا ہے، میں مجبور ہوں، مگر ایک چیز میری التجا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر. اس نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈر. وہ مرد کہتا ہے اللہ، اتنا خوف میرے دل میں آیا، میں نے فوراً اس عورت کو اس کے گھر بھیج دیا اور میں نے توبہ و استغفار کیا. اے اللہ، یہ کام اگر میں نے صحیح کیا ہے تو یہ جو دروازہ ہے جو آ کر پتھر گرا ہوا ہے اس کو تو ہٹا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر ہٹا دیا. وہ تیسرا آدمی تھا، وہ تیسرے آدمی کا تو شاید دنیا میں آج کوئی کرے گا بھی نہیں.
وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، اس کی ایک اجرت تھی، ایک درما تھا، اس کا پیسہ تھا، وہ لیے بغیر چلا گیا ہو، میں نے اس پیسے کو تجارت میں ڈالا، اس سے کچھ بکریاں خریدی، وہ بکریاں بڑھی تو پھر میں نے کچھ گائے خریدے، وہ بہت ساری گائیاں ہوئی، فارم ہو گئے، پھر میں نے اونٹ خریدے، اونٹوں کا بہت بڑا فارم ہو گیا، پہلے تو بکریاں خریدی، پھر گائے خریدے، اونٹ خریدے، بہت وہ چھوٹے سے پیسے بہت زیادہ ہو گئے، غار کے اندر موجود ہے، اتنا پتھر نہیں ہٹائے کہ تینوں باہر نکل جائیں۔ اے اللہ، ایک زمانے کے بعد وہ آدمی آتا ہے جس کا درما نہیں لیا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا میرے اجرت کے پیسے دو، تو میں نے کہا یہ جتنی بکریاں ہیں یہ تیری ہیں، یہ جتنے اونٹ ہیں یہ تیرے ہیں، یہ جتنے گائے ہیں یہ تیرے ہیں، میں نے اس سے یہ کہا۔ وہ پریشان ہو گیا، وہ پوچھتا ہے مذاق نہ کیجئے، میری چھوٹی سی اجرت دیجئے۔ اس نے کہا اسی پیسوں سے میں نے یہ خریدا ہے۔ اے اللہ، یہ امانت اگر تجھے پسند آئی ہے، یہ جو پتھر ہے اللہ تعالیٰ تو ہٹا دے۔ بہرحال بڑی بہترین سی حدیث ہے سبق سیکھنے کے لیے، بڑی اچھی سی حدیث تھی جو صحیح بخاری کے اندر الحمدللہ بیان کی گئی تھی، امانت کے لیے، ماں باپ کی خدمت کے لیے، اللہ کے خوف کے لیے۔ چلیے اور آگے جو بات میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بتائی اسے میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے حدیث کے ساتھ اس کو ریپیٹ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک اور حدیث خوف الہی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یلج النار، غور کیجئے اس حدیث کے اندر، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ آدمی کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کی خشیت سے روتا ہے، حتی یعود اللبن الی الضرع، یہاں تک کہ دودھ واپس تھن میں پہنچ جائے، ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، ایک ساتھ دو دھول جمع نہیں ہو سکتے۔ دھول سمجھ رہے ہیں؟ غبار، غبار کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا اس لیے کہ ہماری سمجھ میں جلدی نہیں آتا ہے۔ ایک جہنم کی آگ سے نکلنے والا دھواں، اور دوسرا اللہ کے راستے میں جو گھوڑا چلاتے وقت جو دھول اٹھتی ہے، یہ دو دھول کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر دنیا میں یہ دھول ملی ہے تو آخرت میں وہ دھول نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ اگر دنیا میں یہ غبار ملا ہے آخرت میں وہ غبار نہیں ملے گا، ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ۔ حاضرین، انشاءاللہ خوف کے تعلق سے اور بہت ساری احادیث، پیاری پیاری احادیث ہیں جس سے ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ تھوڑا سدھار آ سکتا ہے، میں اگلے حلقات میں آپ ناظرین کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے سینوں کو خوف سے بھر دے، اللہ ہمارے سینوں کو خشیت سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عباد الرحمن کی صفات پیدا فرمائے، آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔